نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد ہے جی. آج 3 آیات مبارکہ ہیں. اس کی تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. لا الف مدہ ہے، محل مد. اس کے بعد آگے والے کلمہ میں سبب مد بھی موجود ہے، حمزہ، تو اس کو ہم کہیں گے مد منفصل ہے. تو مد منفصل واجب کہتے ہیں اس کو. تو یہ 3 حرکات کے برابر لمبی کی جائے گی. لا اقسم بهذا البلد. یہاں پہ رکنا تھا، دال کے نیچے زیر ہے، ہم نے اس کو ساکن کیا. کوتب و جدن میں سے ہے تو کلکلا کریں گے. قاف جو ہے وہ پر کلکلا ہوگا اس کا. اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہاں پہ کیا ہے جی، نون کے بعد تا ہے، یہ اخفا ہوگا نون کا. حلن کی جو تنوین ہے اس کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب ہوگا. اس تنوین کی نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. تو آگے پھر دال کے اوپر ہم نے وقف کیا تو ہم اس کو ادھر کلکلا کریں گے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. یہ ولدہ ہے، فعل ہے، دال کے اوپر زبر ہے، ہم نے ساکن کیا تو اس کو کلکلا کیا ہم نے. یہ ہوئی جی تجوید کے اعتبار سے قواعد تجوید. آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب. علم صرف میں جی لا، اس لا کو کثیر تعداد میں علماء جو ہیں وہ اس لا کو لائے زائدہ لکھتے ہیں. اقسمو، یہ قاف سین میم روٹ ورڈ ہے اس کا. باب ہے جی باب افعال، اور یہ فعل مضارع افعال ایسے کر لیتے ہیں. تو فعل ہے مضارع اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ ہوگا افعل یفعل کے وزن پہ. اقسم یقسم سے مرفوع صیغے پڑھیں تو اقسم تقسم تقسم اقسم نقسم. تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. با حرف جر ہے جی. یہ ہاذا جو ہے یہ ہم کہیں گے اسم ہے، یہاں پہ اس میں اشارہ. البلد اسم، با لام دال اس کا مادہ ہے. واو، اس واو کو کہتے ہیں جی واو حالیہ یا واو اعتراضیہ. 2 نام ہے اس کے تجوید علم صرف میں، تو دونوں میں سے جو بھی لیا جائے. ہم حالیہ لے کے چلیں گے. انت ضمیر ہے. کون سی ضمیر جی؟ مرفوع اور منفصل. حلن، یہ ہا لام اور لام اس کا مادہ ہے. کسی جگہ پہ لنگر انداز ہونا، ٹھہرنا، رہنا، حلال ہونے کے معنی میں بھی ہے. تو علماء مختلف قسم کی تفاسیر اس کی کرتے ہیں اس کے معنی کے اعتبار سے. تو ہم جیسے سورہ اپنے ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً، گرہ کھولنے کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہاں پہ رہنے کے معنی میں کریں گے. با پھر حرف جر ہے اسی شکل میں بھی. بِهَذَا الْبَلَدِ ہم نہیں کریں گے، اس کو ریپیٹیشن ہے. واو یہاں پہ عطف ہے. والد، یہ واو لام اور دال مادہ ہے. یہ فاعل کے وزن پر اسم الفاعل ہے. والد.
تو یہ لفظ بنے گا والدین، تنوین کے ساتھ ہے. واو پھر یہاں پہ عطف ہے. ما موصولہ ہے جہاں پہ. ولدہ یہ واو لام اور دال مادہ سے لے کر فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. یہ ہوئی اختصار کے ساتھ ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث کہ ہر لفظ جو ہے وہ کیسے اپنے مادہ سے اسم بنا، فعل بنا اور حرف بنا. آگے علم نحو میں آتے ہیں. کچھ علماء لکھتے ہیں جی لا جو ہے یہ لائے نفی ہے. پیچھے کچھ اسلوب چلا آ رہا تھا، کوئی بات ہو رہی تھی تو اس بات کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ میں کھاؤں قسم اس شہر مکہ کی، یا نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. یا اگر لا زائدہ لے لیں تو پھر ہوگا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو اقسم میں جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، کثرت سے میں یہ بات پیچھے ابواب میں بتا چکا کہ واحد فعل مضارع میں ٹوٹل 5 صیغے جو ہیں ان میں ضمائر مستتر ہوتی ہیں اور وہ 5 مرفوع صیغے کہلاتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھے آپ کے سامنے. تو ان میں جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس میں انت جو ہے آنا جو ہے وہ ضمیر کے طور پر ہے. آنا کو ادا کرتے وقت اس الف کو نہیں پڑھتے. قرآن کے رسم الخط جو عربک ہیں ان میں الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے. تو اس میں پہلی تو بات ہے، ہر بات کو میں ہر لیکچر میں ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار کان سے جو آواز ٹکراتی ہے نا وہ انسان کو اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. تو پڑھ کر سمجھنا لکھنا وہ ایک طرف، اور سن کر آپ اپنے دماغ میں کسی چیز کو بٹھا لیتے ہیں وہ دوسری طرف اگر رکھا جائے تو سن کے جو چیز یاد ہو جاتی ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. تو میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سن سن کر یہ چیزیں یاد ہو جائیں کہ فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں میں بالترتیب ہوا، ہیا، انت، آنا اور نحنو چھپے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا آنا والا واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو اس میں یہ ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، اور مستتر ضمیر جو ہے ہمیشہ اس کے اندر مرفوع آتی ہے. تو مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہی ہے. پلس اس نے فعل کون سا کیا ہے جی؟ یہ فعل کیا ہے قسم کھانے کا. تو اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فاعل ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں بِهَذَا الْبَلَدِ. هَذَا بِهَذَا یہ ہے جار مجرور. تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس کی صفت ہے، اور ہاذا اس میں اشارہ جو ہے یہ اس کا موصوف ہے. تو موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور بنیں گے اس با کا. تو یہ جار جمع مجرور ہو کر ایک مرکب جاری ہوا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو مرکب جاری ہے یہ ایک تو ہے اس کا پچھلے جملے کے ساتھ ربط یہ ہے کہ متعلق اقسم ہے، اور اگلے جملے کے ساتھ تعلق اس کا یہ ہے کہ یہ حال ہے، ذل حال ہے.
یہ ہر حال کا ایک ذل حال ہوتا ہے. تو جب ہم نے کہا یہ واو حالیہ ہے تو ہر واو حالیہ کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو اس سے ما قبل ذل حال کا وہ حال بنتا ہے. تو ذل حال ہمارا یہ ہے کہ ھذل بلد، اس شہر. تو اس شہر کا حال کیا ہے وہ یہ ہے جو آگے ہم ایکسپلین کرنے لگے ہیں. کیا جی؟ انت ضمیر مرفوع منفصل ہے، مرفوع ہونے کے ناطے ہم نے اس کو ان 8 مرفوعات میں سے تلاش کرنا ہے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. کون کون سے جی؟ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، ان کی خبر، کانا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، اور لا و ما مشابہ لیسا کا اسم. تو یہ 8 میں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ انت جو ہے یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. مبتدا اور خبر یہاں پر اگر رہیں اتنا ہی تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے یہ بہذا البلد کی کو میں سادہ طریقے سے جو تفصیل یہاں بتائی ہے اسی طرح ہو کر یہ مرکب جاری ہے. تو یہ مرکب جاری ہو کر ہم کہیں گے جی یہ متعلق کس کے ہے؟ حل کے. جو مبتدا اور خبر بن رہی ہے اس جملہ اسمیہ میں اس خبر کے متعلق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اس شہر کا حال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں رہائش پذیر ہیں. تو آپ اس میں رہتے ہیں. کس میں؟ بہذا البلد، اس شہر مکہ میں. واو یہاں پہ عطف ہے. والدین و ما ولد، یہاں پہ اس ما کو ہم نے کہا موصولہ. یہ ما موصولہ ہو کر بنے گا معطوف. تو اس کو میں ایرو دے کے نیچے لکھتا ہوں. یہ ہے ہمارا معطوف علیہ جمع. اس کا معطوف کون سا ہے جی؟ یہ والد. یہ اس کا معطوف ہے. تو یہ مل کر ایک مرکب عطفی بن رہے ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ما جو ہے اگر ہم نے کہا ما موصولہ ہے تو والد کون ہے جی؟ فاعل کے وزن پر پیدا کرنے والا. مراد حضرت آدم علیہ السلام، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مراد لیتے ہیں اور کچھ ہر والد کو مراد لیتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر والد جو اپنے بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے وہ ہے، اور جو جس کو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم ہوا اور اس اسم کا اس موصولہ اسم کے اوپر عطف ہو کر یہ مرکب عطفی بنا. تو اس مرکب عطفی میں جو معطوف علیہ ہے اس ما کا صلہ کیا ہے جی؟ یہ اس کا صلہ ہے. صلہ اس کا کیا ہے؟ فعل جمع فاعل. جمع مفعول بہ جو ہے وہ اس کے اندر مخذوف ہے، چھپا ہوا ہے. ما ولد. تو جب کسی فعل کا مفعول بہ ذکر نہ کیا جائے تو اس سے مراد اس میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کی مخلوق کا ذکر ہے اس میں. تو ما ولدا جو بھی ولدا یعنی پیدا کرنے والا ہے، اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب کچھ ادھر آئے گا. والدین
جیسے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، جس انسان نے ایک ایک ہو کر جو بھی بچے پیدا کیے، والدہ ہو، تو مطلب ہے یہ والد ہے فاعل کے وزن پر، اور یہ اس کا فعل ہے جس کی ہا ضمیر منصوب ہو کر فعل کے ساتھ منصوب متصل ہو کر محذوف ہے، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا۔ تو ابھی یہاں پہ اپنے فکرے کو سمرائز کرتے ہیں، جملے پورے کو، کہ یہ معطوف علیہ جو مرکب عطفی بن رہا ہے، اس مرکب عطفی اور اس واو، یہ پھر پیچھے والا جو ہے بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ جو صفت اور موصوف ہو کر مرکب توصیفی بنا تھا اس جملے کا، تو ہم کہیں گے کہ یہ بِهَذَا الْبَلَدِ جو ہے، اس مرکب عطفی کو ہم کہیں گے یہ معطوف علیہ ہی ہے، اور اس کا معطوف یہ متعلق حل ہے، بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ تو یہ ٹوٹل ایک مرکب عطفی بن جائے گا جو مجرور ہوگا، کیسے؟ اس بائے جارہ سے۔ تو یہ ہم کہیں گے یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر مرکب عطفی جو بنے گا مجرور، کس جار سے؟ حرف جارہ با سے۔ تو یہ سارا مل کر پھر متعلق ہو جائے گا، جیسے یہ اس حل کے ہے، تو پورا جملہ جو ہے واو حالیہ ہو کر ہم کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پورا جملہ جو ہے وہ بن جائے گا حال اس حاضل بلد کا، اس ذوالحال کا۔ تو ہم اس کو کہیں گے یہ حال ہے اس ذوالحال کا۔ تو ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر، یعنی اس فعل اور فاعل کے ساتھ ذوالحال اور حال دونوں مل کر ایک جملہ بن رہے ہیں، جملہ فعلیہ۔ تو یہ ہم نے اس کو سمرائز کیا کہ کیوں نہ میں کھاؤں قسم اس شہر مکہ کی، حال اس کا یہ ہے کہ آپ اس میں رہائش پذیر ہیں، اور ہر اس والد کی اور ہر والد یعنی والدہ جو کچھ اس نے پیدا کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔